قربانی کا جو نصاب ہے وہ زکوٰۃ سے ہٹ کر ہے، کیونکہ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر زکوٰۃ نہیں تو قربانی بھی نہیں، حالانکہ قربانی کا نصاب زکوٰۃ سے الگ ہے، زکوٰۃ سے ہٹ کر ہے۔ اگر ایک آدمی پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے لیکن بعض وجوہات کی بنا پر قربانی اس پر بھی لازم ہو جاتی، اور میں نے آپ کو نصاب بتائے تھے کہ زکوٰۃ میں 4 چیزیں نصاب ہیں اور قربانی میں 5 ہیں۔ زکوٰۃ میں کیا ہے؟ سونا، چاندی، نقدی اور اشیاء تجارت، سامان تجارت، یہ تو زکوٰۃ کے لیے ہے۔ نمبر 5 جو چیز قربانی کے لیے ہے نصاب، وہ ہے ضرورت سے زائد اشیاء، ضرورت سے زائد سامان جو حاجات اصلیہ سے فارغ ہے۔ اب حاجات اصلیہ سے جو چیز فارغ ہے وہ بھی نصاب میں شامل ہوگی۔ جس طرح میں نے پھر الگ الگ اقسام کر کے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ اس آدمی پر بھی قربانی واجب ہوگی جو سونے کا مالک ہے، یعنی سونا کتنا ہو؟ 7.5 تولہ، جب صرف سونا ہے۔ یاد رکھیں وزن کا اعتبار سونے اور چاندی میں تب ہوگا جب صرف سونا یا صرف چاندی ہے، پھر تو ہم وزن کو دیکھیں گے، لیکن اس سونے اور چاندی کے ساتھ کچھ دوسری اشیاء بھی ہیں، 2 چیزیں مل گئیں، 3 مل گئیں، 4 مل گئیں، 5 مل گئیں، اب وزن نہیں دیکھا جائے گا، اب قیمت دیکھی جائے گی کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کتنی بنتی ہے، اور ان اشیاء کو ملا کر اس کی قیمت کو پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی، یہ دیکھا جائے گا۔ یہ لوگوں کو بڑی غلط فہمی ہوتی ہے کہ جی ہمارے پاس تو 7.5 تولے سونا نہیں ہے۔ تو بھائی اس وزن کا اعتبار تب ہوگا جب صرف سونا ہے، آپ کے پاس نقدی 1 روپیہ بھی نہیں ہے، ضرورت سے زائد 1 ٹکے کی چیز بھی نہیں ہے، سونا ذرہ برابر بھی نہیں ہے، یا سامان تجارت کوئی بھی نہیں ہے، پھر تو وزن کو دیکھیں گے۔ لیکن ساری چیزیں مل گئیں، یا 2 مل گئیں، 3 4 مل گئیں، یا 5 مل گئیں، اب وزن نہیں دیکھا جائے گا، اب دیکھا جائے گا کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی۔ تو اب اس صورت میں قربانی کیا ہوگی؟ لازم ہوگی۔ سمجھے بات کو؟ تو میں نے یہ بتایا تھا کہ اگر کسی آدمی کے پاس صرف سونا ہے، صرف سونا، وہ کتنا ہوگا؟ 7.5 تولے، پھر اس پر قربانی واجب۔ نمبر 2 ایک آدمی ایسے اس کے پاس صرف چاندی ہے، کتنی ہوگی؟ 52.5 تولہ، پھر قربانی واجب ہوگی۔ نمبر 3 ایک آدمی کے پاس صرف نقدی ہے، کتنی ہوگی؟ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر، پھر اس پر قربانی واجب ہوگی۔ نمبر 4 ایک آدمی کے پاس صرف سامان تجارت ہے، صرف سامان تجارت ہے، کتنا ہوگا؟ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر، اس پر قربانی واجب ہے۔ نمبر 5 ایک آدمی کے پاس ضرورت سے زائد اشیاء، میں نے کچھ تشریح پچھلے جمعے اس کی کر دی تھی، ایک آدمی کے پاس ضرورت سے زائد اشیاء اتنی مالیت کی بن رہی ہیں کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بنتی ہے، تو اس پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ نمبر 6 کسی آدمی کے پاس ان 5 چیزوں کا مجموعہ ملا کر، چاہے 2 کو ملا لیں، 3 کو ملا لیں، 4 ملا لیں، ان 5 چیزوں کو ملا لیں، ملا کر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بنتی ہے، اس پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ میں نے بات بالکل آسان کر کے آپ کے سامنے رکھی ہے نصاب کے حوالے سے۔ بعض لوگ نصاب کے حوالے میں بڑی غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں اور پھر وہ قربانی سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو یہ 6 طرح کے جو لوگ ہیں ان پر قربانی کیا ہوگی جی؟ واجب ہوگی۔ اب ضرورت سے زائد سامان کی تشریح میں نے کر دی تھی کہ وہ سامان جو آپ کی ضرورت میں داخل نہیں ہے، جس کو آپ استعمال نہیں کرتے، گھر کی فالتو اشیاء، ضرورت سے زائد اشیاء جو آپ استعمال کرتے ہی نہیں ہیں، خراب ہو گئی، اس کو آپ نے اسٹور میں بند کر کے رکھا ہوا ہے، کوئی موٹر خراب ہو گئی، گیزر خراب ہو گیا، فریج خراب ہو گیا، وہ آپ نے بند کر کے رکھا ہوا ہے، کئی سال اس پر گزر گئے ہیں، آپ اس کو ایک بار بھی آپ کے استعمال میں نہیں آتا، یہ ضرورت سے زائد ہے، اس کی قیمت لگائیں۔ قیمت کس اعتبار سے ہوگی؟ قیمت خرید کے اعتبار سے نہیں، قیمت فروخت کے اعتبار سے۔ یعنی اب اس خراب چیز کی جتنی قیمت ہے یا ضرورت سے زائد جو چیز آپ نے رکھی ہوئی ہے، ابھی اس کی کتنی قیمت لگے گی، بازار میں اس کا کیا ریٹ ہے، تو اس کی قیمت لگا کر ان ساری چیزوں کو جمع کریں۔ اگر صرف ضرورت سے زائد اشیاء کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی بقدر بنتی ہے تو قربانی واجب ہوگی، یا مجموعہ ملا لیں جیسے بھی۔ تو 5 نصاب میں نے آپ کو بتا دیے، تو 6 صورتوں میں قربانی کیا ہوتی ہے، 6 قسم کے لوگوں پر لازم ہوتی ہے۔ اور پھر ضرورت سے زائد اشیاء میں وہ کپڑے جو آپ استعمال نہیں کرتے، ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں،
جو بالکل آپ استعمال نہیں کرتے، وہ ضرورت سے زائد ہیں۔ گھر میں رکھا ہوا ٹی وی یہ ضرورت سے زائد ہے۔ اگر کسی آدمی کو ایک موٹر سائیکل کی ضرورت ہے، دو رکھی ہوئی ہیں، دوسری ویسے کھڑی رہتی ہے، اس کو کوئی کام وغیرہ اس پر نہیں ہے، یا اس کو وہ خراب رکھی ہوئی ہے، وہ استعمال ہی نہیں آتی، یہ ضرورت سے زائد ہے، اس کو باقی اشیاء کے ساتھ جمع کیا جائے گا۔ خواتین کے پاس ڈھیروں کے حساب سے کپڑے رکھے ہوتے ہیں جو سال بھر میں ایک بار بھی استعمال نہیں کرتی، خصوصاً شادی والے جو ان کے خاص قسم کے مہنگے مہنگے قیمتی سوٹ ہوتے ہیں، 50 60 ہزار کا ایک سوٹ ہوتا ہے، وہ تو استعمال کرتی ہی نہیں ہے، وہ ضرورت سے زائد ہے۔ اس کی قیمت لگائی جائے گی، قیمت فروخت اس کی کتنی ہے، اور اس کے حساب سے جب وہ چاندی کے نصاب کو پہنچ جائے 52.5 تولہ چاندی قیمت، اس پر قربانی لازم ہوگی۔ گھر کے اندر اگر غلہ رکھا ہوا ہے، بعض لوگ چاول خرید کے رکھتے ہیں، دانے خرید کے رکھتے ہیں، یعنی پورے سال کی ضرورت کے لیے بعض لوگ ایسا کرتے ہیں۔ اب یہ غلہ اور یہ چاول یا پورے سال کے لیے اس نے خرید کے رکھے ہیں، تو یہ ضرورت سے زائد نہیں ہے، یہ اس کی ضرورت کے لیے، یہ اس کی ضرورت کے لیے، اس نے ضرورت کے لیے خرید کے رکھے ہیں، لہذا یہ نصاب میں شامل نہیں ہوں گے، یہ نصاب میں شامل نہیں ہوں گے۔ البتہ پیسوں کو دیکھا جائے گا۔ اگر کسی آدمی نے پیسے رکھے ہوئے ہیں، بات سمجھیں، بعض لوگ پیسوں کو کہتے ہیں ہماری ضرورت نہیں ہے، بات سمجھیں، کسی آدمی نے اگر پیسے رکھے ہوئے ہیں گھر میں، نقدی رکھی ہوئی ہے، چاہے گھر میں رکھی ہوئی ہے بینک میں رکھی ہوئی ہے، کہتا جی میری ضرورت کے لیے ہیں، بھائی اس سے آپ نے کیا ضرورت پوری کرنی ہے؟ بیٹے کی شادی کے لیے ہیں، بیٹی کی شادی کے لیے ہیں، حج کے لیے ہیں، عمرے کے لیے ہیں، گھر بنانے کے لیے ہیں، یا بچوں کے لیے رکھے ہوئے ہیں، یا یہ سامان خریدیں گے اس کے لیے رکھے ہوئے ہیں، تو یہ پیسے ان کو ضرورت سے زائد شمار نہیں کیا جاتا۔ پیسے جب تک اصلی حالت میں موجود ہیں، چیز خرید نہیں لی، ان پیسوں کو استعمال نہیں کر لیا، چیز خرید نہیں لیا، چیز خرید کر نہیں رکھی ضرورت کی، صرف پیسے ہیں، اور قربانی کے ان 3 دنوں میں وہ پیسے پڑے ہیں۔ قربانی کے 3 ایام جو میں نے آپ کو بتائے تھے، 10 11 اور 12، ان 3 ایام میں اگر پیسے آپ نے اپنی ضرورت کے لیے بھی رکھے ہوئے ہیں لیکن وہ نصاب کی بقدر قربانی واجب ہوگی۔ وہ فارغ تب ہوں گے جب آپ ان کو استعمال کر لیں، ان کی کوئی چیز خرید لے آئیں۔ مثلا ایک آدمی نے پیسے رکھے ہوئے ہیں، جی مجھے ضرورت ہے فریج لینا، لیکن ابھی لی نہیں ہے، اس نے صرف پیسے رکھے ہوئے ہیں۔ اب میں نے پہلے بتایا کہ فریزر ضرورت میں شامل ہے نا، ضرورت کی چیز ہے، گھر میں فریزر رکھنا ضرورت کی چیز میں شامل ہے، ضرورت ہے، ضرورت میں داخل ہے، لیکن خریدا ہوا ہے تو تب ابھی خریدا نہیں ہے، اس کے لیے پیسے جمع کیے ہوئے ہیں، اور وہ پیسے قربانی کے دنوں میں موجود ہیں اور نصاب کو پہنچ رہے ہیں، قربانی واجب ہو۔ البتہ ضرورت سے زائد اشیاء میں کن کن چیزوں کو مستثنا کیا جائے گا، سمجھے بات کو۔ آپ نے کسی کا قرض دینا ہے، اس کو بیچ سے نکالیں گے، آپ نے کسی کا قرض دینا ہے اس کو بیچ سے نکالیں گے، اس کو نکالنے کے بعد دیکھیں باقی رقم، باقی 5 اشیاء کا مجموعہ یا کوئی ایک چیز نصاب کو پہنچتی ہے، اس کو نکالنے کے بعد تو پھر قربانی واجب ہوگی۔ اگر اس کو نکالنے کے بعد نصاب سے کم قیمت رہ جاتی ہے تو پھر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ تقریباً میں نے ہفتہ پہلے دیکھا تھا، تقریباً 55,125 روپے نصاب کی قیمت بنتی ہے۔ اب چاندی کا موجودہ ریٹ دوبارہ آپ دیکھ لیجئے گا، تو اب یعنی 55,125 روپے سے کم اگر کسی کے پاس پیسے ہیں، اس سے نیچے ہیں اور ضرورت سے زائد بھی کوئی چیز نہیں ہے، سونا چاندی بھی نہیں ہے، سامان تجارت بھی نہیں، اس پر قربانی واجب نہیں۔ اور جس کے پاس اتنی مالیت کی 500 چیزیں موجود ہیں، یا اتنی مالیت کی 2 یا 3 یا 4 چیزیں موجود ہیں، یا سونا اپنے نصاب کو پہنچے اور چاندی اپنے نصاب کو پہنچی، اتنی مالیت میں موجود ہے، اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اگرچہ قرض بھی ہے اور اس کو نکالنے کے بعد اتنا رہ گیا تو قربانی لازم ہوگی۔ اگر قرض نکالنے کے بعد اس رقم سے نیچے ہو گیا پھر قربانی اس پر لازم نہیں ہوگی۔ اب قرض میں اب دیکھیں بعض بات یہ ہوتے ہیں کہ آپ نے کسی سے نقدی پیسے لیے ہیں، نقدی آپ نے پیسے لیے اور وہی اس کو واپس کرنے ہیں، یہ بھی قرض ہے۔ بعض بات ایسے ہوتے ہیں آپ نے کسی سے کوئی چیز خریدی ہے، اس کے پیسے آپ نے دینے ہیں، یہ بھی قرض ہے۔ عموماً تو ایسے ہوتا ہے نا، کوئی چیز آپ نے لی اس کے پیسے آپ نے اس کو ادا کرنے ہیں، یہ بھی قرض ہے۔ اور سمجھے بات کو، یہ جو قربانی کے دن ہے، ان دنوں میں جو چیز آپ کے ذمہ لازم ہو گئی، مثلا یوٹیلٹی بل ہے، بجلی کا بل ہے، پانی کا بل ہے، گیس کا بل ہے، ٹیلی فون کا بل ہے، اس کو بھی بیچ سے نکالا جائے گا، کیونکہ آپ کے ذمہ لازم آپ نے دینا ہے، اس کو مستثنا کیا جائے گا۔ بچوں کی فیسیں دینی ہیں، ان کو بھی بیچ سے نکالیں گے۔ گھر کا کرایہ ہے، دکان کا کرایہ وہ دینا ہے، اس کو بھی بیچ سے نکالیں گے۔ اس کے علاوہ اپنے ملازمین کی تنخواہیں ہیں، ان دنوں میں اپنے ملازمین کی جو تنخواہیں جو آپ پر لازم ہو چکی ہیں ان کو بھی بیچ سے نکالیں گے۔ اب ان ساری چیزوں کو نکالنے کے بعد
اگر نصاب کی بقدر آپ کے پاس پیسے بنتے ہیں یا جو میں نے 5 چیزیں بتائی ہیں اتنی چیزیں بنتی ہیں پھر قربانی واجب ہوگی، اگر اس سے نیچے تو پھر واجب نہیں ہوگی۔ اب یہ نصاب کے حوالے سے ساری بات میں نے کھول کر تھوڑی تھوڑی کر کے آسان کر کے میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس میں اب آپ کو دھوکہ نہیں لگے گا۔ تو یہاں تک تو جو بات ہماری ہوئی نصاب کے حوالے سے ہوئی۔ اب اگلی بات سمجھیں قربانی کے جانوروں کے حوالے سے، اور پھر بعض اوقات قربانی میں وکالت بھی ہوتی ہے، نیابت بھی ہوتی ہے، یا کوئی آدمی ایصال ثواب کے لیے بھی کرتا ہے، تو اس کی بھی بہت ساری صورتیں بنتی ہیں۔